میرے جی دوستوں بزرگوں، تحریک انصداد سود پاکستان جو ہے وہ اس وقت تمام جماعتوں کا ایک مجموعہ ہے جو اس درد کے ساتھ اکٹھی ہوئی ہیں کہ اس ملک کے اسلامی شریعت کا نفاذ ہونا چاہیے، بالخصوص اس کے اندر جو سود کی شک ہے، تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ حل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ نے سود کو حرام کر دیا ہے اپنی تمام صورتوں کے ساتھ۔ پاکستان کے جو بانی قائد اعظم محمد علی جناح صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 1948 کے اندر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جب بنیاد رکھی تو واضح طور پر دو الفاظ میں انہوں نے یہ کہا، بلکہ میں ان کی توجہ جو اس کو کنفیوژن میں ہمیں رکھ رہے ہیں، اگر ان کے خطبات کو توجہ سے سنیں، ان میں 20 جگہ انہوں نے فرمایا کہ یہ مملکت اسلامی فلاحی مملکت ہے، میں نے اس کا قیام اس لیے کہ یہاں پر اسلام کو نافذ کرنا چاہیے۔ جو ثقافتی اور جو معاشی نظام ہم نے قائم کرنا ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ اسلامی بنیاد پر ہوگا، اس سے ہٹ کے ہم نے بالکل نہیں رکھا۔ لیکن افسوس وہ ان باتوں کو حذف کر کے اپنی مطلب کی باتیں لیتے ہیں، یہ باتیں ان کو اچھی نہیں لگتی۔ علامہ اقبال صاحب کی باتیں وہ ان کو سمجھ میں نہیں جو قرآن کی تشریحات کے اندر بیان کی ہیں۔ بہرحال اللہ ان کو ہدایت ہے، میں ان کے لیے صرف ہدایت کی دعائیں کر سکتا ہوں۔ جہاں تک سود کا معاملے کا شرعی پہلو ہے، لیکن خاص طور پر یہ کہا گیا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اعلان جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ ریاست کا سرکاری مذہب اسلام ہے، قرارداد مقاصد ہمارے آئین کا حصہ ہے۔ آئین کے آرٹیکل 31 کے مطابق ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہاں ایک اسلامی معاشرہ پیدا کرے اور فراہم کرے۔ پھر یہ حکومت جو اس وقت ہے اسے خاص طور پر مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست کا نام ملا۔ کیا ہم تصور کر سکتے ہیں کہ مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست ہو اور بینک کھلے ہوئے ہو سودی کاروبار کے لیے، حکومتوں کے معاہدے کے اندر سود موجود ہو جو وفاق صوبوں کو دے رہا ہے، صوبے اداروں کو دے رہے ہیں، وفاق اسٹیٹ بینک کو دے رہا ہے۔ آج ہم قرضوں میں جکڑی ہوئی ایک قوم ہے، مہنگائیوں کے ہاتھوں ماری ہوئی ایک قوم ہے، اور ہر جگہ اللہ کی نافرمانی کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ پھر برکتیں کہاں سے آئے گی؟ یہ سن 84 میں ہم سے وعدہ کیا وزیر خزانہ کی بجٹ تقریر ہے۔ میرا سوال یہ ہے، سن 84 کا وزیر خزانہ نے جو اعلان کیا تھا، میرا موجودہ حکومت سے سوال ہے، یہ کون سا 1984 2084 کا یا یہ اگلا سال کب آئے گا؟ میرا بس ایک ہی سوال ہے حکمرانوں سے، یہ اگلا سال کب آئے گا؟ یہ تقریر سن 84 کی ہے، بجٹ تقریر ہے، اوپن ریکارڈ پر ہے۔ میں صرف یہ میں آپ کو وزیر خزانہ کا اعلان پڑھ کے سنایا ہے، اور میرا سوال حکمرانوں سے تمام لوگوں سے یہ ہے کہ اگلا سال کب آئے گا؟ اللہ پاک ہمیں وہ جلد نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اس اہم اور نازک مسئلے پر وہ ہماری خاص رہنمائی فرمائے، اور اس سے نجات کے لیے جو راہیں ہیں وہ بھی ہم پر آسان فرما دے۔ چنانچہ ہمارے لیے بھی اس وقت جو اصل ہدف ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنی کوشش کریں۔ بنی اسرائیل کا ذکر آیا تو یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ انسداد سود اور حرمت سود صرف امت مسلمہ کے لیے ہی نہیں ہے۔ آپ بائبل کا اگر مطالعہ کریں، اور آج کل زیادہ تر جو بائبل میسر ہیں، آپ حیران ہوں گے کہ قرآن مجید میں اگر سود کا ذکر اور اس کی حرمت کا بیان 4 مقامات پر آیا ہے، سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران، سورہ نساء، اور اس کے ساتھ سورۃ الروم میں، تو بائبل میں کم سے کم 18-20 مقامات پر حرمت سود کا بیان ہے۔ اپنے بھائی کو قرض دو تو اس پہ سود مت کھاؤ، اسے اس کے حصے کی روٹی پوری دو، اور جو ایسا کریں گے وہ واجب القتل ہے۔ قرآن نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں، چنانچہ یہ اسلام ہی تھا جس کی وجہ سے ایک علیحدہ مملکت ہمیں حاصل ہوئی، اللہ نے نعمت فرمائی۔ اتنا بڑا واقعہ ہوا کہ ایک پاکستان جیسا خطہ، یہ اسلامی کی برکت ہے کہ ان کے اندر یہ عزم پیدا ہو گیا، یہ یقین پیدا ہو گیا کہ ایک الگ خطہ حاصل کرنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔
چنانچہ میں جس نگاہ سے ان چیزوں کو دیکھ سکتا ہوں، شاید ایک عام آدمی جو روز و شب کے اپنے جھمیلوں میں مصروف ہے، ہو سکتا ہے وہ اس نگاہ سے نہ دیکھ سکتا۔ اس بات پر کتنا مجھے انشراح ہوتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ جس قوم میں ربا عام ہوگا اللہ تعالیٰ اسے معاشی بدحالی کے عذاب میں پکڑ لے گا۔ حال یہ ہے کہ اتنا عرصہ گزر گیا، سارے وسائل ذرائع ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن ہم پورے طور پر گرفت میں آ چکے ہیں، بلکہ کہوں تو غلط نہیں کہ غلامی میں آ چکے ہیں۔ تیسرے پارے کے اندر سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے یہ واضح طور پر فرما دیا، اور اے ایمان والو تم سود چھوڑ دو۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مشرکین مکہ، یہود و نصارہ سب اس کام میں ملوث تھے۔ جو مومن ہوتا ہے وہ سود نہیں لیتا، مومن کا کام سود سے بچنا ہے، اور جس کے دل میں ایمان نہیں وہ جو چاہے کرتا رہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم نے سودی کام کو، سودی کاروبار کو، سودی معیشت کو جاری رکھا تو ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں۔ آج ہمارے پاکستان کے اندر، پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں سودی نظام ہے، وہ سمجھ لیں کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں۔ اللہ سے ڈر جاؤ اگر تم فلاح چاہتے ہو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں سود کے 70 سے اوپر 72-73 دروازے ہیں، ان میں سے سب سے ہلکا جو ہے وہ ایسے ہے جیسے کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کر رہا ہے۔ تو مجھے وہ باتیں سن کے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ان تحریک انسداد سستی کی کانفرنس ہونی چاہیے، کہ جو اس معاملے میں ہم لوگوں نے معاشرے کے جو ہمارے ذمہ دار لوگ ہیں ان کی سستی دور کرنے کے لیے بھی کوئی ایسا حربہ ایجاد، ایسا طریقہ ایجاد کرنا چاہیے تاکہ وہ بھی دور ہو سکے، اور حکومت کے ایوانوں میں اپنی آواز کو، جیسے اب پتہ چلا ہے کہ نصف صدی سے زیادہ ہو گیا۔ یہاں پہ ہمارے جو دوست ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ 1984 میں، اس سے پہلے پراچا صاحب بتا رہے تھے، یعنی آپ لوگوں نے اپنے ہر دور میں سود کی سلانت کو ختم کرنے کے لیے اپنی کوششیں پوری جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اتنا بے حس معاملہ بن گیا ہے، کچھ معاشی طور پہ ہمیں موجودہ حکومت نے، اگر موجودہ حکومت کے یہاں پہ ویل وشر ہیں تو میں ان کے ساتھ معذرت کے بغیر بات کرنا چاہوں گا کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ابھی بات کر رہے تھے کہ ہم نے تو یہ بار بار ان کو بتایا ہے، اور شریعت کونسل اس میں مخالفت میں جو حکومت کے وکیل ہیں، جو اٹارنی جنرل ہے، وہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ بالکل ایسے ہی لگتا ہے حکومت کے حوالے سے کہ عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے، مجنون نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے۔ کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے یہاں پہ ادارے بنے ہوئے ہیں جو سود پہ قرض دیتے ہیں، کہتے ہیں قرض حسنہ۔ قرض حسنہ کیا کہ ایسا لپیٹتے ہیں، ایسا نچوڑتے ہیں، ایسا جھنجھوڑتے ہیں کہ وہ بندہ پھر بس اسی کا ہی رہ جاتا ہے۔ کہ تاجر کو آپ کے ساتھ بالکل ہم مسلمان ہیں، اور کوئی مسلمان اس کا ایمان ہی پورا نہیں ہوتا جب تک وہ ان ساری چیزوں پہ یقین نہ رکھے۔ زندگی تو نے عطا کی ہے، زندگی تو نے عطا کی ہے تو جینے کا ہنر بھی دے دے، پاؤں بخشے ہیں تو توفیق کے سفر بھی دے دے، زندگی تو نے عطا کی ہے تو جینے کا ہنر بھی دے دے، پاؤں بخشے ہیں تو توفیق کے سفر بھی دے دے، گفتگو تو نے عطا کی ہے ہم تو گونگے تھے، گفتگو تو نے عطا کی ہمیں تو گونگا تھا، اب جو بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دے دے۔ بندہ یشکر الناس من یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا شکر ادا کر سکتا۔ تمام بزرگان دین اور علماء کرام اور جتنے تاجر اور ناس آئے تشریف لائے، سب کا ایک خادم کی حیثیت سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں بسطتاً فی العلم والجسم، جو ہمارے سیکٹری انہوں نے بہت خوبصورت کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔
حافظ سلیم صاحب اور ان کی جماعت جنہوں نے یہ کام کیا ہے ان پر میں بہت خوش ہوں، ان کے لیے دعا کرتا ہوں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ